کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ آمین وہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان کو گزار لیا لیکن اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اور کر کے دیکھ لو، انسان معاشرتی نظام ہے، جس سے ناراض ہو کہتا میں نے اس کے گھر نہیں جانا۔ اچھا، دنیا کا پھر ایک نظام ہے، اگر پتا چل جائے کہ میری قاری صاحب کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے اور جو میں چیز استعمال کرنے لگا ہوں وہ قاری صاحب کی ہے، تو معاشرتی انا ضد اور اناد مجھے اس غیرت کو جگاتی ہے کہ جب میرا اس سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو میں پھر اس کی استعمال چیز کیوں کروں۔ تو یہ زمین اللہ کی ہے، یہ فضائیں اللہ کی ہیں، یہ چاند کی روشنی اللہ کی ہے، یہ سورج کی روشنی اللہ کی ہے، یہ سانسیں مستعار دی ہوئی اللہ کی ہے، یہ دیا ہوا رزق اللہ کا ہے۔ جب سارا کچھ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی بات مانتے کیوں نہیں؟ جب سارا کچھ اللہ کا مرہون منت ہے اور ہمارے اوپر ساری رحمتیں، انوارات، ساری برکتیں، سارا کچھ ہماری نالائکیوں، ہماری کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں کے باوجود ماں ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، اللہ نہیں کرتا، باپ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ جب یہ سارا کچھ ایسا ہے تو پھر یہاں پر آ کر ہم ایسے بے سمجھ کیوں ہوتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی سانس چھوڑ دے اگر اس کی نافرمانی کرنی ہے، اس کی دی ہوئی زمین چھوڑ دے اگر ہم اس کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کرنی، اس کی دی ہوئی زبان کو بولنا چھوڑ دے اگر ہم نے جھوٹ اور ظلم نہیں چھوڑنا، اس کی دی ہوئی آنکھوں کو ہم استعمال کرنا چھوڑ دے اگر ہم نے بددیانتی اور ہم نے بدنظری نہیں چھوڑنی۔ لیکن یہ ایک غفلت کے پردے ہیں، اللہ کی ناراضگی سمجھتے نہیں، ہم زکوٰۃ کا حساب نہ کرنے کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے نہیں، ہم اولاد کے نافرمان ہونے کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھتے نہیں، ہم غلط کاموں کو، گناہوں کے عمل کو ہم اللہ کا ناراضگی کا سبب سمجھتے نہیں۔ ہمیں صرف پیسہ مل جانے کہتے بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی، سارا کچھ ہے، سارا کچھ گھوم گھما کے کر کرا کے پیسے پہ آ کے روک دیا کہ بس یہی عزت، یہی کامیابی، یہی راحت، یہی سکون، یہی زندگی کا مطمع نظر۔ تو کھانا پینا، بچے جننا تو بڑے اچھے طریقے سے جانور کر رہے ہیں، ہم تو پھر بچے دو اچھے تک ہمیں محدود کر دیا گیا۔ اور اس اچھی زندگی کے لیے ہم نے اتنی محنت کی کہ ہم نے راضی کو بھول دیا رزق کے پیچھے، ہم راضی کو بھول گئے رزق کے پیچھے، اتنی ہم نے زندگی کی اچھائی کے لیے اپنے آپ کو گرویدہ کر لیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، لیکن آخرت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا۔ ان ساری باتیں بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ کہی گئی باتیں میرے اور آپ کے لیے عملی طور پر کرنے کی ہیں، عمل کے اعتبار سے فکر مند ہونے کی ہیں۔ اس لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بارے میں اہل علم نے 3 طبقات کی تقسیم فرمائی ہے۔ پہلا طبقہ ان خوش قسمت لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے سے ہی گناہوں سے بیزاری، نیک اعمال کی رغبت اور شوق، روزے کے پورے آداب، تلاوت قرآن، دیگر نیک عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے پہلے طبقے کے والے لوگوں کی طرح روزہ تو رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد یہ باقی معاملات میں اس سطح تک نہیں جا سکا کہ جس سطح تک پہلے طبقے کے لوگ پہنچے، کہ اس نے سارے معاملات یہ ملی جلی سی کیفیت میں رہا۔ کچھ چیزوں کے بارے میں نیکی کا غلبہ رہا تو بجا لائیں، بشری تقاضے میں مغلوب ہوا تو وہ گناہ بھی سرزد ہو گیا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے روزہ اس نے بھی رکھا، صبح سے لے کر شام تک کی پیاس اس نے بھی برداشت کی، لیکن اس نے نہ روزے کا احترام کیا، نہ اس نے گناہوں سے نفرت کی، نہ اس نے عبادات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا۔ تو یہ 3 طبقے ہیں جس کے اعتبار سے لوگ رمضان گزارتے ہیں۔ روزہ تینوں طبقے رکھتے ہیں۔ پہلا طبقہ بہت خوش قسمت ہے جس نے گناہوں سے بیزاری، اللہ کے رجوع کی طرف اپنا میلان کر لیا،
دوسرا طبقہ، اس کو ذرا ہمت کی ضرورت ہے کہ بہت تھوڑے دن باقی ہیں، یہ اس بات کی طرف محنت کرے کہ رمضان کا احترام برائیوں کو چھوڑ کر اور اچھائیوں کو اپنا کر یہ اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا کر لے۔ اور تیسرے طبقے کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید حدیث طیبہ میں بیان فرمائی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی میرے سمیت اپنے گریبان میں جھانک کر یہ حدیث طیبہ سنے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت صاحب مشکات نے بھی نقل فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ وہ آدمی نقصان اور خسارے میں ہو جائے، رسوا ہو جائے، خاک آلود ہو جائے۔ یا رسول اللہ، کون ایسا آدمی ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ رسوا ہو جائے، یہ نقصان اور خسارے والا ہو جائے؟ فرمایا دخل علیہ رمضان، جس نے رمضان کے دن صبح اور شام پورا مہینہ گزار دیا، ثم انسلخ، لیکن یہ رمضان بس گزرتا ہی چلا گیا، قبل ان یغفر له، اور یہ اپنے رب سے اپنے آپ کو بخشش کا مستحق نہ کروا سکا۔ جس نے اپنا رمضان اس فکر سے نہیں گزارا کہ وہ اپنے رب سے اپنی بخشش کروا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی نقصان، خسارہ اور شرمندگی میں چلا جائے، جس کا رمضان ایسا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں سے ایک ہمت اور حوصلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ آیت امید افزا آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک امید کی کرن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے وہ میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ معاشرے کے اندر ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرنا تو برائی سمجھتے ہیں، لیکن خود ہم اپنے ساتھ بہت سارے ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز چھوڑ دی، اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، جھوٹ بول دیا، اپنی ذات پر ظلم کر لیا، بدنظری کر لی، اپنی ذات پر ظلم کر لیا، کسی کا حق مار لیا، اپنی ذات پہ ظلم کر لیا، کسی کو گالی دے دی، اپنی ذات پہ ظلم کر لیا، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا، کوئی سازش کر دی، اس کے خلاف کوئی غلط بات کہہ دی، اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ظالم اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنی ذات پر ظلم کے انبار لگا لیے۔ اب اگر اس کو خیال آتا ہے، اب اگر یہ سوچتا ہے پلٹنے کی، تو پھر شیطان اس کو ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب کرنے کا کیا فائدہ، اب تمہارا یہ توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ تمہارے اعتبار سے زیادہ ہیں، تمہارے گناہ لوگوں کے اعتبار سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ ذات تو سارے گناہوں کو پل بھر میں معاف کر دیتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت اور امید افزا آیت ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو وہ اس کا نام چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو کہو کہ آئندہ سے ایسا نہ کرے، وہ کہتا ہے اسے سمجھاؤ، اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، وہ نام نہیں لیتا ناراضگی کے اظہار کے لیے کہ اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن قربان جائیں اس کریم ذات پر، اس رحمان اور رحیم ذات پر، اس نے اس آیت کے اندر اپنے نافرمانوں سے اجنبیت کا اظہار نہیں کیا، اپنے نافرمانوں سے محبت کے زمرے سے ان کو نکالا نہیں ہے۔ باپ نے محبت کے زمرے سے نکال دیا اجنبیت کا، ناگواری کا اظہار کر کے، لیکن اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ میرے بندو جو میرے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں دھوکہ کس بات سے پڑ گیا، کیوں تم نماز کے قریب نہیں آتے،
کیوں تمہیں یہ وہم اور گمان اور یہ خدشات تمہارے ذہنوں میں آ گئے کہ سچ بولنے سے تمہاری تجارت نہیں چلے گی، دیانتداری سے کام کرو گے تو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، تمہارے بچے نہیں پلیں گے، تمہاری ضروریات میں بھی ما غرک بربک الکریم، تمہارے اتنے مہربان رب کے ساتھ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں چلو ایسے کر لو، ہم اپنی مرضی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، نیکی کا دل کیا، سر پہ ٹوپی رکھی، وضو کیا، نماز پڑھ لی، کسی نے ہمیں کچھ نہیں کہا، اذان ہوئی دل کیا، نماز نہ پڑھی، اللہ فرماتے چلو تم ایسا ہی کر لو، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع، گزار لیا سارا وقت، خوشیاں، غمیاں، معاملات، تجارتیں، اپنی مرضی سارا کچھ کر لیا، اچھا چلو ایک فیصلہ کر کے یہ بتاؤ کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ تم سارے کا سارا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو؟ الم یأن للذین آمنوا، کہ ابھی تک وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ لحظہ تمہاری زندگیوں میں دستک اس نے نہیں دی، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں پسج جائیں، تمہارے دل اللہ کے سامنے لرز جائے، ڈر جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اور تم یہ عزم، تم یہ ارادہ، تم یہ ہمت کر لو کہ آج کے بعد زندگی اللہ کے احکام کے مطابق اس کی رضا والی گزار تو تم رہے ہو۔ اور کر کے دیکھ لو، انسان معاشرتی نظام ہے، جس سے ناراض ہو کہتا میں نے اس کے گھر نہیں جانا۔ اچھا دنیا کا پھر ایک نظام ہے، اگر پتا چل جائے کہ میری قاری صاحب کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے اور جو میں چیز استعمال کرنے لگا وہ قاری صاحب کی ہے، تو معاشرتی انا، ضد اور اناد مجھے اس غیرت کو جگاتی ہے، جب میرا اس سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو میں پھر اس کی استعمال چیز کیوں کروں؟ تو یہ زمین اللہ کی ہے، یہ فضائیں اللہ کی ہیں، یہ چاند کی روشنی اللہ کی ہے، یہ سورج کی روشنی اللہ کی ہے، یہ سانسیں مستعار دی ہوئی اللہ کی ہے، یہ دیا ہوا رزق اللہ کا ہے۔ جب سارا کچھ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی بات مانتے کیوں نہیں؟ جب سارا کچھ اللہ کا مرہون منت ہے اور ہمارے اوپر ساری رحمتیں، انوارات، ساری برکتیں، سارا کچھ ہماری نالائکیوں، ہماری کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں کے باوجود ماں ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، اللہ نہیں کرتا، باپ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا، جب یہ سارا کچھ ایسا ہے تو پھر یہاں پر آ کر ہم ایسے بے سمجھ کیوں ہوتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی سانس چھوڑ دے اگر اس کی نافرمانی کرنی ہے، اس کی دی ہوئی زمین چھوڑ دے اگر ہم اس کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کرنی، اس کی دی ہوئی زبان کو بولنا چھوڑ دے اگر ہم نے جھوٹ اور ظلم نہیں چھوڑنا، اس کی دی ہوئی آنکھوں کو ہم استعمال کرنا چھوڑ دے اگر ہم نے بددیانتی اور ہم نے بدنظری نہیں چھوڑنی۔ لیکن یہ ایک غفلت کے پردے ہیں، یہ ایک غفلت کی زندگی ہے۔ تو اللہ اس آیت میں یہی فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا، زبان اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہو، کرتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کوئی معاملہ میرے سامنے لے کر آؤ اور کوئی چرب لسان زیادہ ہو اور وہ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہو، وہ جھوٹا ہو، لیکن میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں کہ یہ سچا ہے، لیکن میرے اس فیصلہ کرنے سے اللہ کے ہاں وہ سچا نہیں ہوگا۔ تو آج ہم جو رمضان گزار رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، رمضان کے 18 دن گزر رہے ہیں، اور میرے نبی نے حدیث منبر تو بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ نے منبر کے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ وہ آمین ایک بددعا پر آمین تھی، اور وہ بددعا عام کسی آدمی کی نہیں، وہ جبریل امین کی تھی، اور وہ بددعا کسی اور کسی قسم کے کام کے لیے نہیں تھی، وہ بددعا ایک ایسے آدمی کے لیے تھی جس نے رمضان کو گزارا اور اپنے رب سے بخشش نہ کروائی۔ اب فکریں کس سطح پر ہماری کام کریں گے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ آمین وہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان کو گزار لیا لیکن اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آج بھی ہماری نمازیں، ہمارے معاملات بس ایک ہوا سی چلتی ہے، کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ گھروں میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی اولادوں کو دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، خود دیکھ لینا کہ میرے گھر کے کتنے افراد ہیں جو مسجد میں جا سکتے ہیں اور وہ نہیں گئے۔ اسی طرح کرتے چلے جائیں گے تو کتنے سے ہیں جو مسجد میں آ گئے ہیں۔
تو اس رمضان کو اپنے لیے ایک تبدیلی کا سبب ہم بنائیں. بہت باتیں سنی، بہت فضائل سنے، بہت کچھ کیا، لیکن لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی، اللہ فرماتے ہیں پانی سامنے پڑا ہو تو خود بخود تمہارے منہ کو نہیں لگے گا. پڑھ لو اس پر جتنی یاسین تم نے پڑھنی ہے، پڑھ لو اس پر جتنی تم نے سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل، کتنے وظیفے تم نے کرنے ہیں، لیکن عمل تمہیں کرنا پڑے گا، ہمت تمہیں کرنی پڑے گی، اٹھا کر منہ تک اس کو لانے کا عمل تم کو انجام دینا ہوگا. یہ خود بخود تمہارے منہ تک نہیں آئے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ یہ زندگی اچھی کر دے، اور اس اچھی زندگی کے لیے ہم نے اتنی محنت کی کہ ہم نے راضی کو بھول دیا رزق کے پیچھے، ہم راضی کو بھول گئے رزق کے پیچھے. اتنی ہم نے زندگی کی اچھائی کے لیے اپنے آپ کو گرویدہ کر لیا. وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن آخرت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا. کبھی ایسا بھی کر کے دیکھیں اپنے آپ کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے، کرنے کے لیے، ایک وقت گزر جائے گا. اگر بچہ ایک ہفتہ اسکول میں نہ جائے، یونیورسٹی کالج نہ جائے، تو کیا خیال ہے؟ صرف وہ کہ جی میں نے صرف جمعے کو جانا ہے، آگے پیچھے مجھے کوئی نہ کہ جی میں نے پڑھنے جانا، تو برداشت کر لیں گے. تو پھر مسجد صرف جمعے نماز کے لیے ہوتا، پھر ہم برداشت کیسے کرتے ہیں؟ کون ہے جو مجھے اور آپ کو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہو کہ میرے گھر میں آؤ، اور بڑی محبت سے بلاتا ہو؟ کوئی بھی کسی کو اتنا نہیں بلاتا. میرا اللہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے. آپ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی زانی، کوئی بڑا ظالم نہیں. آپ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے. ہم تو ظالموں میں رہ رہے، خود ہم ظالم ہیں. واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن اس کی جہتیں آج میں نے کچھ عرض کر لی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتاب التوابین ابن قدامہ کی کتاب، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل فرمایا. قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں آ رہی. موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر میدان میں نکلے اللہ سے دعا کرنے کے لیے. اب دعا مانگنے والا کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مفتی، کوئی حافظ، کوئی عالم نہیں ہے. دعا مانگنے والا کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا جلیل القدر نبی ہے. ہاتھ بلند کرتا ہے، 70,000 پیچھے لوگ ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ بچوں پر رحم کر دے، چوپاوں پر رحم کر دے، ہماری کھیتیوں کو ہرا کر دے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے. اللہ اپنے کلیم کی دعا قبول نہیں فرماتے، بارش نہیں ہوتی، بلکہ پیغام آتا ہے کہ موسیٰ ان کے اندر، تیری قوم کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی ہے. 40 سال سے وہ نافرمانی کرتا چلا آ رہا ہے. اب جو وہ باہر نکل جائے تو ہم بارش برسا دیں گے. اب دعا کلیم کی ہے، حضرت موسیٰ کی ہے، لیکن کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے وہ نبی کی دعا بھی ابھی قبول نہیں ہو رہی، وہ موقوف ہو گئی ہے اس شرط پر کہ وہ گناہگار باہر نکلے. اب گناہگار کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں سے توبہ، گناہوں سے نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہا. وہ گناہوں سے توبہ جو واقعے کے الفاظ ہیں، اس کے توبہ کرنے کا سبب وہ اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے، گناہوں کی نفرت اس کی توبہ کا سبب نہیں ہے. وہ دل میں یوں سوچتا ہے کہ اللہ اگر باہر نکلا ساری قوم، کنبہ، قبیلہ سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا. اب یہ جو توبہ کر رہا ہے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہا، گناہوں سے نفرت سے نہیں کر رہا، بلکہ صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے کر رہا ہے کہ رسوا ہو جاؤں گا اگر اتنوں کے سامنے باہر نکلا. لیکن نافرمانی نے نبی کی دعا کو بھی قبول ہونے سے روک دیا ہے. میں پچھلے کئی درسوں میں اپنی کئی باتوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں
کہ ہمارے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ مجھے پیسہ ملتا رہے. چوہا پکڑنا ہو نا، خشک روٹی کو دیسی گھی لگاتے ہیں، اور گھر میں جو خود مرغیاں کبوتر رکھے ہوتے ہیں ان کو خشک آٹے کی مروڑیاں ڈالتے ہیں. تو وہ جو دیسی گھی ہے یہ چوہے کے لیے محبت نہیں ہے، موت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو اپنی مستی کی زندگیاں گزارتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ کوئی نہیں، اچھے برے کی تمیز کوئی نہیں. اچھا ان کو وہ یہ نہ سمجھے کہ اتنا سا مال اگر نہیں، اللہ فرماتے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم اس پر دنیا کی ہر چیز کے در کھول دیتے ہیں. اور شاید وہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے اگر میں ایسا ہوں تو پھر میرے اوپر اتنی مہربانی کیوں. لیکن میں نے عرض کیا ہم سجدوں سے محرومی کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے نہیں، ہم زکوٰۃ کا حساب نہ کرنے کو اللہ کی ناراضگی سمجھتے نہیں، ہم اولاد کے نافرمان ہونے کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھتے ہی نہیں، ہم غلط کاموں کو، گناہوں کے عمل کو ہم اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھتے نہیں. ہمیں صرف پیسہ مل جانے کہتے بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑی مہربانی، سارا کچھ گھوم گھما کے کرا کے پیسے پہ آ کے روک دیا کہ بس یہی عزت، یہی کامیابی، یہی راحت، یہی سکون، یہی زندگی کا مطمع نظر. تو کھانا پینا بچے جننا تو بڑے اچھے طریقے سے جانور کر رہے، ہم تو پھر بچے 2-6 تک ہمیں محدود کر دیا گیا. ہمیں تو پھر کہہ دیا گیا یہ کولیسٹرول والی چیز نہ کھاؤ، یہ شوگر والی نہ کھاؤ، یہ زیادہ نمک والی نہ کھاؤ. جانور تو بے مہار کھا رہے ہیں، مزے سے کھا رہے ہیں. کھانا پینا سونا بچے جلنا، یہ تو پھر جانور بہت اچھا کر رہا ہے. ہم نے کیا کھانا، ہم نے کیا پہننا، ہم نے کیا بچے جلنا، ہم تو ڈرتے تیسرے سے چوتھا بچہ نہ ہو جائے. اس زندگیوں کو جھجھوڑے ذرا ایک دفعہ. خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، کوئی یہ حوصلہ نہیں کرے گا کہ اپنی بیٹی کو دفن کر کے آئے، کوئی باپ یہ حوصلہ نہیں کرے گا کہ اپنے بیٹے کو قبر کے اندر دفن کر کے آئے. میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کی ذرا جھلک دکھا دے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے اور باہر تم کیا کچھ کرتے ہو. میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں یہ دکھا دے. اگر تمہیں یہ نظر آ جائے تو پھر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. میں اس لیے اللہ سے دعا نہیں کرتا. نمازیں جاری، بچے پڑھ رہے، بچے بڑھ رہے، دین سے دور، بدنظمی، بددیانتی، ہماری نسلیں بانچ ہونے کے قریب ہو گئی کہ دینداریاں. جب ماں کے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی، جب ماں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں رہے گا، جب ماں کے اندر شرم و حیا کے تقاضے نہیں رہیں گے، تو جس کوکھ سے پلنے والی اولاد تھی، جذباتی جملے ہم نے بڑے سن لیے ہیں، ماں کی گود پہلی کر سکا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں. ہر بات کا سب سے پہلے مخاطب میں خود ہوں. میری بیوی اپنے بچے کی کتنی قدر سگا ہے، میری بیوی میرے بچوں کے لیے کتنی عظیم درسگاہ بن رہی ہے. اگر حقیقت اچھی لگے تو یہ عرض کر دوں کہ ہر روز پیدا ہونے والے ہمارے بچے نکموں میں مزید نکموں کا اضافہ ہے، الا ماشاء اللہ. پہلے کچھ نکمے تھے، کچھ نکمے اور پیدا ہو گئے. ماں کو دین کی محبت، دین کی بیداری. ایک واقعہ علماء نے لکھا کسی بادشاہ کا کہ ملکہ کو کسی نے کہا کہ شہزادہ جنگ سے بھاگ گیا. شہزادے کا جنگ سے بھاگنا اس وقت کے لیے ایک داغ ہوا کرتا تھا. بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ کیا بن گیا. میں اس کو آپ کو ملکہ کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا کہ تیرے بیٹے نے یہ گل کھلایا. کہا وہ نہیں کر سکتا، وہ کئی میلوں دور محاذ پر ہے. کہا نہیں کر سکتا وہ ایسا. کہا کیوں؟ کہا جس جذبے، جس طریقے سے میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا اور تربیت کی ہے، وہ کبھی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ ہی نہیں سکتا. آج ماں باپ ایسا کر سکتے؟ آج تو یہ جملہ ہمیں اپنی صفائی کا ہم نے بنا لیا کہ جی ضمانت صرف اپنی دیتی جا سکتی، اپنی اولاد بھی نہیں دیتی جا سکتی. ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک کروٹ بچے نے میرے سامنے لی ہے، ماں کے سامنے اس نے کروٹیں لی ہے، اور کہتے ہیں گارنٹی تو اپنی دیتی جانی، اولاد بھی کتنے دیتی جانی. درسگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ڈرامے اپنے وقتوں پر ہو رہے، طلاقوں تک بات پہنچی ہے.
ड्रामे देखने की वजह से मैं बहू बेटी कहती मैंने ड्रामा देख लिया, मैं शादी से पहले देखती चली आ रही थी, दम मरो इस जिंदगियों को लेकर। यही रह गए वक्त गुजारने की बातें। ये जो वक्त गुजारने के लिए 3-3 घंटे की मूवियां देखते हैं, 1 मिनट का अल्लाह को हिसाब नहीं दिया जा सकेगा। 3 घंटे की देख यही जो देखी, वो कहां अल्लाह को हिसाब देना। बड़ा दिल खुश हुआ, अल्लाह के बंदे हर जगह पर पहुंचे। इसी रमजान में एक घर में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने गुज़श्ता गालिबन पहला खुतबा था, उसमें मैंने ये बात अर्ज की थी कि टेलीविजन को रमजान में छोड़ दें, कम से कम रमजान में छोड़ दें। उन्होंने ना जी एक टीवी लॉन्च में बड़ी एलसीडी जैसे घरों में लगी होती, उसके ऊपर पूरा एक कवर चढ़ाया हुआ था। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे में मजीद इजाफा फरमाए और हमें इस हिम्मत की तौफीक अता फरमाए। पैसे कमाकर बाहर सड़क पे कभी रख के आते ना, पैसे कमाकर बचा बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इसी तरह रोजा तो रख लिया, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी वो तो कर ली, लेकिन ये चंद सेकंड के लिए इफ्तारी से पहले का बाबरकत वक्त हदीस तय्यबा में है कि रोजादार की दुआ पर अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। वो वक्त जाया होता है। बहलोल दाना वहाब बिन अमर उसका नाम है, हारून रशीद के जमाने का एक मजजूब कैफियत था। बादशाह का लश्कर जा रहा है, हटो बचो रास्ता दे दो की सदाए का प्रोटोकॉल है। बहलोल बैठा जमीन पर लाइनें लगा रहा है, बाजार में बैठा, सवारी रुकी, का क्या हुआ? आज आगे बहलोल बैठा हुआ। हारून रशीद उतरा, जी बुजुर्गो आपका बाजार में क्या काम है? आप तो दरवेश सिफत अल्लाह वाले। कहा एक काम कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? कहा मखलूक की अल्लाह से सुलह करवा। तो कहा फिर हो गई सुलह? कहा नहीं, ये लोग नहीं मान रहे, अल्लाह तो हर वक्त तैयार है। ये नहीं मानते, ये अपनी जवानियों में, अपने बिजनेस में, अपने मामला में मगन है। फिर एक वक्त गुजरा, बैठे कब्रिस्तान में, तो किसी ने पूछा कि अब यहां पर क्या कर रहे हैं? कहा कि अब ये कर रहा हूं कि अब ये कब्रों वाले तो मान रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह नहीं मान रहा। अब ये मानते हैं कि इन्ना मुमकिनून रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। सूरह सजदा की आयत, ए अल्लाह एक दफा दुनिया में भेज दे, दुनिया का कोई काम करेंगे, इन सारी नेकियां करते रहेंगे। ये ऐलान अल्लाह ने फरमा दिया कि ये हसरत बंदा मरने के बाद करेगा, और आज इस हसरत को पूरा करने का वक्त अल्लाह ने दिया हुआ है। अखरिजना नअमल सालिहन, नेक अमल ही करेंगे, गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, वो सारी नेकियां जो दुनिया में छोड़ते रहेंगे, जाकर सिर्फ वही नेकियां करेंगे। इन्ना मुमकिनून, सबसे खतरनाक कुरान करीम की आयत, इक्साउ फीहा वला तुकल्लिमू। अपनी अगर देसी जुबान में इसका तर्जुमा और मफहूम अर्ज करूं कि इनसे कहो कि अपनी बकवास बंद करें और आज के बाद अल्लाह से कलाम ना करें। ये आज वक्त है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, बाद ने रिवायत को ज़ईफ करार दिया, लेकिन किसी अहकाम से मुताल्लिक नहीं, तौबा से मुताल्लिक है। किफल नाम का आदमी हर तरह की बुराई, हर तरह की याशी, हर तरह की नाफरमानी कर रहा है। एक रात किसी औरत को जिना के लिए लेकर आया 60 दिनार पर, और 1 दिनार अभी के लिहाज से तकरीबन 4.25 ग्राम सोने का है। 4.25 ग्राम को आप मल्टीप्लाई कर ले 60 से, तो गोया के 240 ग्राम से ज्यादा सोना देकर वो जिना के लिए लेकर आया। वो पाक दामन थी। जब हम मालदार लोग ज़कात का हिसाब नहीं करेंगे, फिर गरीबों की इज्जतें यूं ही जानवर नोचते रहेंगे। फिर बेवा होकर वो गलत बेरारवी का शिकार जरूर बनेगी। अगर मालदार लोग अपनी ज़कातें वक्त पर गरीबों को सुपुर्द नहीं करेंगे, तो उसने कहा मैं ऐसी नहीं हूं, मैं अल्लाह से डरती हूं, मुझे अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ है कि ये मैं नाफरमानी करने लगी हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। उसकी सच्चाई की बात ने किफल के दिल पर जरा दस्तक दी कि एक मर्तबा नाफरमानी करते हुए ये डर रही है, और मैं तो सालों साल से अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा, रुक गया। उसका जाओ पैसे ले जाओ, चली जाओ। किफल के दिल पर दस्तक हुई।
کفل گھبرایا، ڈر گیا، اللہ اتنی زندگی، اتنے بڑے بڑے گناہ، کیسے تجھے حساب دینا ہے؟ تیری یہ بندی تو ایک سے ڈر گئی ہے۔ رویا، گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی پیش کی ہے، اللہ معاف کر دے، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمیاں۔ حدیث طیبہ میں ہے دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں، ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجل، رزق اور موت، اور دونوں انسان کا ایسے پیچھا کرتی ہیں کہ ان دونوں کے نشانے خطا نہیں ہوتے۔ آپ سب میں سے بیٹھے ہوئے اگر میری ابھی موت کا وقت مقرر ہے تو وہ فرشتہ موت کا میرے اوپر ہی آئے گا، کسی غلط فہمی سے کسی کی اور کی جان نہیں نکالے گا۔ تو کہا دو چیزیں پیچھے چلتی ہیں، کفل اللہ کے سامنے زاری کر کے سو گیا۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ کفل رات، اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی یہ رونا، آج کی اللہ کے سامنے زاری اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ صبح کو جب کفل اٹھا، کوئی نہیں، کفل کی وہ آخری رات تھی، کفل کے لیے وہ ایک ہی موقع تھا اس گناہ سے بچ جانے کا، اور وہ اویل کر گیا۔ اللہ کے سامنے اس نے رو دیا، اپنی آنکھیں نم کر دی، اپنے آپ کو مجرم بنا کر اللہ کے کٹہرے میں پیش کر کے سچی توبہ کر لی۔ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر بالکفل، کہ اللہ نے کفل کی توبہ کو قبول کر لیا۔ علماء نے لکھا کہ یہ بنی اسرائیل کا کفل تھا، اس کے پیچھے موسیٰ کا راتوں کا رونا نہیں تھا، اس بنی اسرائیل کی قوم کے پیچھے اس کے نبی کے رات کے پاؤں کے گرم نہیں تھے، اس بنی اسرائیل کی قوم کے پیچھے موسیٰ کا سینے کا ہنڈیا کی طرح ابلنا، اللہ کے سامنے زاری کرنا نہیں تھا۔ لیکن میری اور آپ کے لیے تو میرے نبی کا راتوں کا رونا ہے، میرے نبی کے طویل سجدے ہیں، میرے نبی کے ورم زدہ پاؤں ہیں، میرے نبی کا اب ابلتا ہوا ہنڈیا کی طرح جوش مارتا ہوا رونے سے، گڑ گڑانے سے اللہ کے سامنے سینا ہے۔ اس امت کے لیے، اس امت کے گناہگاروں کے لیے میرے نبی کے آنسو ہیں۔ دیر ہے تو میرے اور آپ میں ہے۔ وہ جو 40 سال کا نافرمان، جو اس کے الفاظ ہیں عربی کے اندر وہ پڑھنے میں صرف 5 سیکنڈ لگتے ہیں، اس 40 سال کے نافرمان نے 5 سیکنڈ میں اپنے رب کو راضی کر لیا تو بارش ہو گئی۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ بارش ہو گئی، اب کیوں ہو گئی؟ کہا موسیٰ جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ کہ اللہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، پریشانی حل ہو گئی، اب تو مجھے بتا دے کہ وہ کون تھا۔ تو میرے اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ میرا باغی تھا، وہ میرا مجرم تھا، وہ میرا نافرمان تھا، وہ میری نافرمانیاں کرتا تھا، تب میں نے اس کی پردہ پوشی فرمائی ہے، اور آج تو وہ توبہ کر کے اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، آج میں اس کو بے پردہ کیسے کروں؟ اللہ سے صلح کرنے کا وہ بہلول کا معاملہ کہ میں کہتا ہوں کہ مان جاؤ، اللہ سے صلح کر لو، رمضان سے بہتر صلح کا اور کوئی موقع نہیں۔ رات کا آخری پہر، 5 نمازوں کے لیے، جمعہ کے لیے اذانیں ہوتی ہیں، تہجد کی نماز کے لیے دل اذان دیتا ہے، 5 نمازوں کے لیے مؤذن کے کہنے پہ جاتے ہیں، تہجد کے لیے دل کی پکار پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بڑی بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ میرے نبی نے کافر تک کے لیے، عبداللہ بن ابی صحابی ہے، ان کا والد ابی بن خلف منافقین کا بھی سردار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اس منافق کے لیے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ 70 مرتبہ کرو گے تو نہیں بخشوں گا۔ اگر اس کے برعکس میرا اللہ فرما دیتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ اس منافق کے لیے استغفار کرو گے تو بخشوں گا، تو میں اس منافق کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر دیتا۔ اتنا مہربان نبی یہ کہہ دے کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، جس کا رمضان ایسا گزر گیا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر کے بخشش نہ کروا سکا، تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تہجد میں ارادہ کریں، اٹھے اللہ کے سامنے، الہی عبدک العاصی مخرا بالذنوب وقد دعاک۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے توبہ سمجھ نہیں آئی
کہ توبہ ماجرا معاملہ کیا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ گلی میں سے میں گزرا تھا, ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی, وہ ڈانٹ کر اس کو دھکا دیتی تھی, دروازہ بند کر لیتی تھی, بچہ پھر دروازہ دستک دیتا, ماں نہ کھولتی, بچہ ادھر ادھر پھر کے پھر آ کر دہلیز پہ سر رکھ کے لیٹ گیا. بچے کو اپنی ماں کے در کے سوا کوئی در ہی نہیں. ماں نے جب اپنی مرضی سے دروازہ کھولا, ماں تو تھی, مامتا تو تھی, اولاد تو تھی, بچے کو چوما, سینے سے لگایا, کہا بچے کتنا تو مجھے ستائے گا, کتنا تو مجھے تنگ کرے گا. کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ مولا تیرے در کے علاوہ در ہی کوئی نہیں, ان سیاہیوں کو کوئی دھو دے ایسا فرد ہی کوئی نہیں, انسانوں کی کوتاہیوں کو وہ اپنی رحمت سے درگزر کر دے ایسی ذات ہی کوئی نہیں. مولا آج بھی, کل بھی, آنے والی کل بھی, گزشتہ دنوں میں بھی تیرے در کے علاوہ ہمارا در کوئی نہیں ہے. الہی عبدک العاصی مقرم بالذنوب, اے اللہ اقراری مجرم, مانتا ہوا, مقرم بالذنوب, ہر گناہ کا اقرار کرتا ہوا, الہی کیف ادعوک وانا مذنب, اللہ کی زبان سے تیرا نام لوں, یہ زبان تو گناہوں سے لتری پڑی ہے. وکیف لا ادعوک وانت کریم, اور پھر مجھے سمجھ بھی یہ نہیں آتا کہ تیرے علاوہ اتنا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے کون جس کو میں پکاروں. اے اللہ تیرے ہی آگے ہماری صدا ہے, تیرے ہی آگے ہماری پکار ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ اور سبب بنا دے, اور آئندہ زندگی اپنے احکام کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.